بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت آواز سے نوازا ہوتا ہے، یا بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو ملکہ عطا کیا ہوتا ہے، تو بعض اوقات جب وہ معاشرے میں نکلتا ہے تو لوگوں کی واہ واہ کی وجہ سے نفس و شیطان اس کو حب جا اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کس طریقے سے ہم ان چیزوں سے بچ کر دین اسلام کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب آپ کو اچھے مقرر بھی ہیں کیا؟ باپا جان، آپ کی نگاہ کرم میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں آپ نے سنبھالا ہوا ہے۔ میرے سونے پیر کراچی والے، بن تیرے مینوں کون سنبھالے۔ یا سیدی دعا فرما دیجئے اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ مجھے خدمت اسلام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، اور مرتے دم تک مرشدی کے دامن کرم سے اللہ تبارک و تعالی وابستہ رکھے، آمین آمین۔ جو بھی نعمت دنیا میں جو بھی نعمت دی جاتی ہے اس کے ساتھ زحمت لگی رہتی ہے پیچھے۔ تو یوں مقرر اچھا ہے یا پڑھنے میں صحیح ہے یا نعت خواں اچھا ہے، قاری اچھا ہے، یہ چاہے وہ دعوت اسلامی کے اندر ہو یا باہر ہو، کہیں بھی ہو، مطلب حب جہاد تو اس کے پیچھے اس نے آنا ہے۔ لوگوں نے تعریف جس کی طرف لوگوں نے انگلی اٹھائی وہ بس وہ ہلاکت میں پڑنے کا اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ تو لوگ واہ واہ کرتے ہیں نا جس کے، اب وہ کوئی بھی ہو، کیسے باشد، اگر کوئی پیر بھی ہے تو پیر کے بھی لوگ ہاتھ چومتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں۔ تو پیر کے لیے بھی یہ مسائل تو ہوتے ہیں کہ وہ حب جا میں پڑ جائے، اس کا انداز گفتگو چینج ہو، تھوڑا یوں انداز ایسا بن جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور کردار میں عاجزی لانا، الفاظ میں تو عاجزی، تو یہ تو ایک مطلب ماہرین اس کے تو ہوتے ہی ہیں، فقیر، گناہگار، سراپا، تقصیر وغیرہ بہت کچھ بولنا آتا ہوتا ہے آدمی کو، لیکن اندر میں جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ ذرا مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی تو کہاں کا فقر اور کہاں کی فقیری، زبان کھینچ لوں گا گدی سے۔ اللہ پاک بس حقیقی عاجزی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو بھی نعمت ملی اللہ پاک اس میں ہمیں استقامت دے، اور اس کے جو بھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، منفی اثرات ہیں، ان سے بچا کر رکھے۔ اس میں ماحول پھر بھی مفید ہوتا ہے، نیکیوں کا ماحول، نیک اعمال کے مطابق اگر زندگی گزارتے رہیں تو اچھا ہوگا۔